الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آسان قرآن میں ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ
بس شرط یہ کہ مفہوم تبدیل نہ ہو. و اور آتینا یہ پڑھ چکے، ہم نے عطا کی، ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو البینات کھلی نشانیاں یعنی کہ معجزات. وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے مدد کی، اپنا ہاتھ دیا. اید مدد کی کے ترجمے میں آ رہا ہے، نہ ہم نے ہو اس کی بروح القدس، بھی سبب بھی ہوتا ہے، ذریعے بھی ہوتا ہے. روح القدس جبریل امین کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے لقب نام دیا ہے، یہاں پر ان سے مراد ہے روح القدس یعنی کہ پاک روح والا. ان کی حضرت جبریل امین کی ساتھ ان کی مدد کی، کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. افکلما کیا پس جب کبھی، یہ کلما کا معنی ہوتا ہے جب کبھی، الف جو اس طرح آ جائے، حمزہ اس طرح آ جائے تو سوال کے طور پر آتا ہے کیا، فا کے معنی پس. افکلما کیا پس جب کبھی، جاءکم تمہارے پاس آیا، اب یہ مخاطب بنی اسرائیل ہے، جاءکم تمہارے پاس آیا، رسول کوئی رسول، بما اس کے ساتھ، ساتھ جو بی کے معنی ہوتے ہیں یہاں پر ترجمہ ہے ساتھ، ماں کے معنی ہوتے ہیں جو، بما ساتھ جو، یعنی کہ رسول لے کر آیا اپنے ساتھ جو. لا تہوا، اچھا ہوا کہتے ہیں خواہش کو، لا تہوا تم نہیں چاہتے تھے، تمہاری خواہش نہیں تھی، انفسکم تمہارے نفس کی، استکبرتم اور تم نے تکبر کر لیا، تکبر پکڑ لیا. ففریقاً تو ایک گروہ کو، یعنی کہ انبیاء کے ایک گروہ کو، کذبتم کذب جھٹلانا، تم نے کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ کو تقتلون تم نے قتل کیا. مطلب اتنا سنگین جرم تھا جس کی وجہ سے آگے عذاب بھی اللہ تعالیٰ سخت ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. تقتلون تم سب نے قتل کیا، کرتے ہو. جب اس طرح کوئی جملہ آ جائے، کوئی لفظ آ جائے، اس کو فعل کہتے ہیں. فعل کے جو دو قسمیں، ایک ماضی ایک مضارع. مضارع یعنی کہ حال اور مستقبل دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. اس طرح تا آ جائے شروع میں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے تم نے یا تم، یا آ جائے وہ، آ جائے میں، نہ آ جائے ہم. تقتلو تم سب نے، تم نے قتل کیا. تقتلونا واو نون جمع کے لیے تو سب سے ترجمہ، تقتلونا تم سب نے قتل کیا. اگر یقتلونا انہوں نے قتل کیا، ان سب نے قتل کیا. اقتلو میں نے قتل کیا، نقتلو ہم نے قتل کیا. ٹھیک ہے. وقالو اور ان سب نے کہا، قلوبنا غلف، یہ ان کا ایک رویہ تھا، اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو پاک ہیں، ہماری ہر چیز جو ہے بہترین ہے. تو ایک رویہ یہ بھی تھا، قلوبنا ہمارے دل، غلف غلاف میں ہے. اردو میں استعمال کرتے ہیں غلف، غلاف. بلکہ لعنہم اللہ، اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ پہ ان کی لعنت ہے، ان کے دل بند ہے. لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی. وجہ کیا تھی؟ یہاں پہ دیکھیں بسبب کے معنوں میں آیا، بسبب کفرہم ان کے کفر کے. فقلیلاً پس بہت کم ہیں، ما جو یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں. یہ ایک قرآن کا اسلوب ہے، پچھلے آیات میں بھی پڑھتے آئے ہیں. ویسے تو یکسر مجموعی طور پر ان کی بات کی جاتی ہے، لیکن اس بات کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ مانتے تھے باتوں کو، تو ان کے ساتھ بھی پورے انصاف کے ساتھ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ کچھ ان میں سے ایمان لاتے ہیں، لیکن بہت تھوڑی تعداد ہے، جیسے قلیلاً بتایا گیا. ولما اور جب جاءہم ان کے پاس آئی، کتابن یعنی کہ اب قرآن مجید آ گئی نا، کتاب آ گئی، من عند اللہ اللہ کے پاس سے. من کے معنی سے ہوتے ہیں، اندہ ہوتے پاس. اچھا اللہ کی طرف سے ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اردو میں، من عند اللہ اللہ کی طرف سے. مصدقون تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو، لی کے معنی ویسے ہوتے ہیں کے لیے، لیکن لی کے معنی کو سے بھی کرتے ہیں، تو اس کی ترجمہ یہاں کر رہے ہیں، جو اردو محاورے میں یہ ترجمہ بہتر ہے. لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، وقانو وہ سب تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون سب فتح مانگتے، یعنی اس سے پہلے وہ دعا کر رہے تھے کہ ہمیں کامیاب کر کے لوگوں پر، علی الذین علی مانے پر، الذین وہ لوگ جو، یا وہ جمع میں ہے وہ لوگ جن کو، کفروا سب نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا. یعنی کہ یہ فتح کی دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ
یعنی کہ ایک نبی کا انتظار تھا، اس کے لیے دعا کر رہے تھے کہ وہ آئے گا تو ہم کافروں پر غلبہ حاصل کریں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، اب ان کا رویہ کیا آنے کا؟ فلما، تو جب، فا کے معنی تو بھی ہوتے ہیں، پس بھی ہوتے ہیں، پھر بھی ہوتے ہیں۔ فلما، تو جب، جاہم، آ گیا ان کے پاس، ماں، جسے یا جو ان کے جن کو آنا تھا، عرفو، جسے انہوں نے پہچان لیا، عرفو عارف، پہچان، عرفیت ہم کہتے ہیں، اس سب نے پہچان لیا، کفروا بھی، اس کا انکار کر دیا، اس کو مانا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر یہی کہہ رہے ہیں جو اوپر بات گزری، فلعنت اللہ، اللہ، پس اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین، انکار کرنے والوں کے بعد، یعنی کہ جس کی دعا کی وہ آ گئے، اب پہچان بھی لیا، اس کے باوجود کفر کے، یہ کفر کی سنگین حالت ہے جو کہ پلٹنے والی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دیا۔ ابتدا میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ ایک گروہ ایسا ہے جو کہ مکر جاتا ہے اور اس پہ ڈٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب کا ذکر کیا ہے۔ تو علی الذین کفروا، علی الکافرین، کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ بئس ما اشتروا، بئس مطلب برا ہے، باسا سخت کے لیے بھی آتا ہے، برا ہے، ماں جو، اشترو سب نے سودا کیا یعنی کہ بیچ ڈالا یا خرید لیا، بے انفسہم، بہی انفسہم، اس کے بدلے، یہاں پر بھی بی کے معنی بدلے ہو رہا ہے، ہی اس کے، انفسہم اپنی جانوں کو، یعنی کہ اپنی جانوں کو بیچ دیا انہوں نے، ان یکفروا کے کفر کرنے پہ آمادہ ہو گئے، یا کے معنی وہ، کفرو ہوتا ہے، کفر کے معنی ہوتے ہیں منکر ہونا، انکار کرنا، واو الف جمع کے لیے ہے، وہ سب، ان یکفروا، وہ کہ وہ سب مکر گئے، منکر ہوئے، بما، اس سے جو، انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا یا اللہ نے اتارا، بغین، بغین بغاوت کرتے ہوئے یا ضد میں آ کر، ان ینزل اللہ، ان کے، ینزل اللہ، وہ نازل کی کرتا ہے، اللہ جو کہ اللہ نازل کرتا ہے، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، ہی کے معنی اس کے ہوتے ہیں، چونکہ اللہ کی بات ہو رہی ہے تو اللہ سے متعلق، اپنے فضل سے، یعنی کہ اللہ کے فضل سے، اللہ پر، من یشاء، من کے معنی جو یا جس شخص، یشاء وہ چاہتا ہے، ان کا ارادہ تھا کہ نبی ہمارے سے آئیں گے، اس لیے انکار کی وجہ بنی جب نبی بنی اسماعیل سے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے، تو یہ بات کہ اللہ نے ان کو کیوں نبوت دی، اللہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ اپنا فضل جس پہ چاہتا ہے دے دیتا ہے، یعنی کہ نبیوں کا جو فضل سے مراد یہاں پہ نبوت دینا، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباؤ، وہ لوٹے، اصل میں یہ لفظ لوٹے ہے، لیکن یہ کیوں لوٹے، مطلب انہوں نے ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے ان پہ عذاب ہوا، تو یہ باؤ یعنی کہ عذاب کی طرف خود لوٹے، جسے کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری انہوں نے، اس طرح کا جملہ ہے یہ، وہ سب لوٹے، بے غضب، غضب کے ساتھ، علی غضب، یعنی کہ شدید غضب، غضب پر غضب، ان پر پے در پے غضب آتے گئے، وللکافرین، اچھا یہ ایک تو غضب تو دنیاوی غضب، وللکافرین، اور کافروں کے لیے ہے، عذاب، عذاب مہین، اردو میں ہم کہتے ہیں نا توہین، یہ وہی لفظ ہے، مہین رسوا کرنے والا، توہین آمیز عذاب، یہ آخرت کا عذاب ہوگا، دنیا میں بھی غضب پر غضب ہوئے اور آخرت میں انکار کرنے والوں کا تو رسوا کن عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے۔ صدق اللہ العظیم، یہاں پر ہمارا لفظ بلفظ ترجمہ مکمل ہوا الحمدللہ۔ الفاظ کے پہچان کی طرف چلتے ہیں، تھوڑا سا طویل ہے، اصل میں پچھلی ایک کلاس کا تسلسل ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو ریوائز کرتے ہوئے اگلی بات جوڑتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ کچھ سوالات آئے تھے کہ یہ باتیں، مطلب اگر میں تمام سوالات کو اکٹھا کروں تو مکمل نہیں تھی، چند سوال ایسے تھے کہ تنوین سے متعلق، دو زبر دو زیر دو پیش سے متعلق تھے کہ سارے اسما تو ایسے نہیں ہیں قرآن میں، فرق کیوں ہے، تو اس کی ایک تفصیل ہے کہ کتنے اسما قرآن میں ایسے ہیں اور کتنے مزید ہیں، تو اس کو ہم سمجھیں گے، یہ تیزی سے میں گزروں گا۔ اعراب کا جو ٹاپک تھا ہمارا اس سے متعلق ہے، اعراب کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہوتے، اردو میں چونکہ ہم اس کو اعراب ہی کہتے ہیں زیر زبر پیش کو، تو عربی پڑھتے ہوئے بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے ہمارے لیے، اچھا یہ اگر اعراب نہیں ہے تو اعراب کیا ہے، تو زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے تو زیر زبر پیش کیا ہے،
تو زیر زبر پیش کو عربی میں حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کا کام کیا ہوتا ہے؟ حرف کی آواز کو کروٹ دینا، یعنی کہ حرف اپنی ایک آواز رکھتا ہے۔ جیسے میں اگر کہوں واو کی ایک آواز ہے، لیکن واو کے اوپر زبر ہوگا تو اس کی آواز وا کی آواز ہوگی، زیر ہوگا تو وی کی آواز ہوگی، پیش ہوگا تو وو کی آواز ہوگی۔ تو یہ آخری کروٹ ہے، یہ زیر زبر پیش یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہم انگریزی میں بھی کرتے ہیں۔ انگریزی میں 5 حروف ہوتے ہیں، اے ای آئی او یو، جنہیں ہم واولز کہتے ہیں، واول ساؤنڈز کہتے ہیں۔ تو یہ وہ ساؤنڈز ہیں، عربی کے یہ ساؤنڈز زیر زبر پیش سے ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے لیے الف، یا اور وا کا بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ زبر کی جو آواز ہوتی ہے الف کے موافق ہوتی ہے، زیر کی جو آواز ہوتی ہے یا کے موافق ہوتی ہے، اور پیش کی آواز واو کے موافق ہوتی ہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں۔ اچھا، یہ الف یا واو جو ہے نا عربی میں حروف علت کہلاتے ہیں، وہی معنی ہیں اس کے جو کہ اے ای آئی او یو کے ہیں، یعنی کہ یہ اینڈنگ ساؤنڈ سے دیتے ہیں۔ اچھا، ان کو حروف علت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس لفظ کے مادے میں یہ آ جائیں یہ حروف الف یا اور وا، اس لفظ کی تبدیلی میں جب اسے پھیرا جاتا ہے تو اس کی شکل باقی نہیں رہتی جو ہونی چاہیے، کنفیوز ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ شکل وہ لفظ بیمار ہو جاتا ہے، علیل ہو جاتا ہے، تو اس لیے حروف علت کہتے ہیں۔ تو بہت ساری پیچیدگیاں بھی آتی ہیں سمجھنے میں، جیسے کہ اب کالا ہم کہتے ہیں اس نے کہا، لیکن جب الف ہے نا درمیان میں، اصل لفظ تھا یہ کال، کاف واو لام، لیکن جب ہم کہتے ہیں کوئی کہو حکم کے صیغے میں، تو کاف اور لام، واو اور الف، واو ہو یا الف دونوں ہی غائب ہو گئے، تو شکل بدل گئی، علیل ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو اس طرح اس کو علت کہتے ہیں۔ بہرحال جس طرح انگریزی میں 5 آوازوں کو کی مدد سے کروٹ دی جاتی ہے حروف کو، عربی اور فارسی میں وہ 3 ہیں۔ کیا ہے؟ آ ای او، چوتھی آواز کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا خیر، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں خیر، خیر نہیں ہوتا، عربی میں اگر کہیں گے تو خیر، خا کے اوپر زبر ہے، خا کی آواز ہے، یا جو ہے ای کی آواز دے رہا ہے، پھر آگے رات جو ساکن کر رہے ہیں، اگر آگے ساکن کرتے ہیں تو را کو ساکن کر رہے ہیں، خیر، اس طرح ہم ملا کے پڑھتے ہیں۔ یا کی اپنی آواز ای کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب اعراب کیا ہے؟ اعراب کے لفظی معنی کسی چیز کو عربی کرنا، یعنی کہ جیسے کہ ایک مذاق میں بھی ہم ایک بات اکثر کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی لفظ ہے کسی بھی زبان، جیسے اسکول ایک لفظ ہے، ہم مذاق میں اکثر یہ بات کہتے ہیں جو کہ حقیقت ہے، اسکولن، عربی بنانے کے لیے مذاق میں۔ تو اصل میں عربی ایسے ہی کام کرتا ہے کہ کوئی بھی لفظ، اتنی وسعت ہے کہ کسی بھی لفظ کو، جیسے عبرانی بہت سارے الفاظ عربی میں ہیں، بلکہ فارسی کے جیسے جیل لفظ ہے قرآن میں، وہ فارسی کا لفظ ہے سنگ گل، اس کو عربی نے اپنے اندر سما دیا اور عربی بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں معرب کرنا، اعراب کرنا، عربی بنانا۔ تو یہ عربی بنانے کے بعد پھر اس کی حالتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اعراب کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اعراب کے اندر لفظ کے معنی تبدیل نہیں ہوتے، یہ جو اسم ہوتا ہے اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن اس کی شکل بدل جاتی ہے، آخری اینڈنگ میں اس کی شکل میں کچھ تبدیلی آتی ہے، اس کو اعراب کی تبدیلی کہتے ہیں۔ جیسے کہ اعراب کے لحاظ سے اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ 3 حالتیں ملتی ہیں اسم میں جو اعرابی تبدیلی کے ہوتے ہیں، چوتھی حالت نہیں ملے گی ہمیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ رفع، نصب، جر۔ عام طور پر میں اصطلاحات پر نہیں جاتا، لیکن یہ اگر پہچان لے تو بات کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب بھی میں رفع، نصب، جر کہوں گا تو آپ شکلیں یاد آ جائیں گی۔ تو زیدن، حالت رفع میں اسم جو ہے زیدن اس ساؤنڈ میں آتا ہے، یعنی کہ 2 پیش کے ساتھ آتا ہے، جبکہ حالت نصب میں زیدن اس ساؤنڈ میں آتا ہے 2 زبر کے ساتھ، اور حالت جر میں زیدن۔ اب دیکھیں زید زید ہی ہے، معنی کی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن اس کی شکل تبدیل ہو گئی، یا دن ہے یا دن ہے یا دن ہے۔ اسی طرح قلمن، 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 کتابن، کتابن، کتابن۔ آگے ہے مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ اچھا، آپ غور کر رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی اسماء ہیں ان کے حالت نصب میں 2 زبر کے بعد ایک الف ہے، جبکہ 2 پیش کے بعد نہیں ہے۔ یہ نصب کا خاصہ ہے، حالت نصب میں جب بھی اس طرح 2 زبر آتے ہیں تو ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور جب وقف کر کے ہم پڑھتے ہیں تو زیدہ الف کو بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ کھینچتے ہیں، تو اس طرح یہ الف کا اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ تمام اسماء کے ساتھ ہو،
کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ الف نہیں آتا، جیسے کہ جنتن حالت نصب میں جنتن، جنتن، اور حالت جر میں جنتن، اور اسی طرح آیتن آیتن آیتن۔ اب دیکھیں اس میں دو زبر کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوا، تو کیا چیز ہمیں نظر آئی کہ جس کی وجہ سے الف کا اضافہ نہیں ہوا، کہ ایسے اور بھی الفاظ آئیں تو ہم کیسے پہچانیں؟ تو جو اسما گول تا پہ ختم ہوتے ہیں ان اسما کے بعد الف نہیں آتا حالت نصب میں دو زبر کے بعد۔ اچھا ایک اور بھی اسی طرح کیا ہے، سماعن اور سماعن، اب اس میں بھی دیکھیں حمزہ کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوا دو زبر کے بعد، ہر حالت جر میں سماعن۔ اسی طرح جزاؤن جزاءن جزائن، دو زبر کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوا۔ اس میں کیا حمزہ آ جائے اس سے پہلے الف آ جائے، یہ کامن اس میں یہی ہے نا سب میں، حمزہ آ جائے اس سے پہلے الف آ جائے تو دو زبر کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بہرحال کچھ استثناء، کچھ اصول ہیں جو کہ ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم پہچان کرنے میں آسان ہو۔ تو اصل بات کیا ہے کہ یہ جو اسما ہیں یہ دو پیش، دو زبر، دو زیر پر ختم ہوتے ہیں، اور ان میں سے اب مطلب یہ جو حالتیں ہیں ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ جب اسم فاعلی حالت میں ہوگا، یعنی کہ سبجیکٹ ہوگا تو حالت رفع میں ہوگا، جیسے زیدن، زید کام کرنے والا ہوگا ان کے جملے میں، تو زید نے کام کیا تو زید اس میں حالت رفع میں ہوگا۔ اچھا جب اسم مفعولی حالت میں ہوگا یعنی کہ آبجیکٹ ہوگا تو حالت نصب میں ہوگا، زیدن، یعنی کہ زید پر کام ہوا۔ اچھا اسم جو ہے نہ فاعل ہوگا نہ مفعول ہوگا تو حالت جر میں ہوگا، یعنی کہ اضافی حالت ہوگی، یعنی کہ اس جملے میں اضافی طور پر وہ اسم آ رہا ہے تو اس کو حالت جر میں لکھتے ہیں۔ اچھا اردو میں ہم جیسے کہ زیدن میں کہوں گا تو ہم ایک پہچان بناتے ہیں نا کہ اردو میں کس نے کام کیا اور کس پر کام ہوا، اور کون نہ کام ہوا میں ہے نہ کام کیا میں ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کہتے ہیں نا میں نے کھایا، نے جو ہے کہ اضافی لگا دیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے۔ اب زید نے، زیدن سے اگر ہم پہچانیں گے تو زید نے اردو میں کہتے ہیں، زیدن کو زید کو سے پہچانیں گے ہم، زید پر کام ہوا نا، زید کے اوپر کام ہوا، زید کے متعلق کام ہوا تو زید کو، زیدن زید کا یا کے، اردو میں ایسے جملے آتے ہیں تو ہم پہچان لیتے ہیں ان حروف کی وجہ سے کہ اس پر کام ہوا، اس نے کام کیا، اور یہ نہ کام ہوا ہے نہ کیا ہے بلکہ اضافی طور پر اس کا ذکر آ گیا ہے۔ اب میں ایک جملہ لکھتا ہوں، ضرب حامدا زیدن۔ اب ہم نے اس نے اور کو کی مدد سے پہچاننا ہے کہ ضربہ کے معنی ہوتے مارا، اس نے مارا، حامدا یعنی کہ مارا، حامدن، اب یہ کیا ہے زیدن والے وزن پہ ہے نا، زید کو یعنی کہ حامد کو مارا، حامد کو، زیدن زید نے۔ اب دیکھیں مارا حامد کو زید نے، ایسی کہتے ترجمے میں۔ اچھا اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ترتیب کی وجہ سے ہو رہا ہے، کہ اردو اور انگلش میں ہم یہ کرتے ہیں نا، مارنے والا پہلے آتا ہے پٹنے والا بعد میں آتا ہے، یعنی کہ کام کرنے والا پہلے آتا ہے، جس پہ کام ہوا وہ بعد میں آتا ہے۔ تو اس کو ویسے ہی رکھتے ہوئے تبدیل کر دیتے ہیں، شکل بدل دیتے ہیں، ضرب حامد زیدن۔ اب کیا ہو رہا ہے، حامد حامد نے، زیدن زید کو، حامد نے زید کو مارا۔ اچھا قرآن میں بھی ایک لفظ، ایک جملہ ہمیں ایسے ملتا ہے، قتل داؤد جالوتا، قتل کیا داؤد نے، پیش آ گیا نا جالوتا۔ تو یہ وہ سوال ہے یہاں پر کہ یہ جو ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش کے علاوہ بھی کچھ اسما ایسے آتے ہیں جو کہ سنگل حرکت کے ہوتے ہیں، یعنی کہ پیش، زبر اور زیر کے ہوتے ہیں۔ تو میں اصل میں یہ جو اسما ہیں جو اس شکل میں آتے ہیں قرآن کریم میں، عربی میں، یہ ان کی تعداد تقریباً 85% ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ 85% اسما عربی میں اس حالت میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا کیا ہوتا ہے، یہ تین شکلیں ہوتی ہیں، جیسے کہ زیدن ایک شکل ہے، زیدن ایک شکل ہے، اور زیدن ایک شکل ہے۔ تین حالتوں میں اپنی تین شکلیں رکھتے ہیں، اور ان اسما کو ایک نام بھی ہے جس کو منصرف اسما کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے آگے، یہ پچھلی بات تھی اب تک ہم نے کی، اس سے آگے کہ بقایا جو 15% ہیں وہ کیا ہیں، جو کہ جن میں سے داؤد و جالوتا بھی ہے نا، تو یہ بقایا 15% کیا ہے۔ اچھا ان بقایا میں سے
ایک جو ہے مزید بھی ہیں، ایک اور ہیں جس کو ہم سمجھ لیتے ہیں رفع، نصب اور جر میں ابراہیم، کہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں ابراہیم اسی طرح لکھا جاتا ہے. اس میں دیکھیں دو حرکت نہیں ہے، سنگل حرکت ہے. حالت نصب میں ابراہیم اور حالت جر میں ابراہیم. اسی طرح زینب، زینبا، زینبا. اسامت، اسامتا، اسامت، اسامتا، اسامتا. عثمان، عثمانو، عثمانہ، عثمانہ. اکبرو، اکبرا، اکبرا. تو یہ ہم نے پڑھے، یہ جتنے بھی ہیں یہ عربی میں 13% آتے ہیں. یعنی کہ ایسے اسما جو سنگل حرکت کے ہوتے ہیں یہ 13% آتے ہیں. جیسے اس میں ہم نے پڑھا تھا 85%، یہ 13% ہے. اور اس میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ یہ 3 حالتوں میں اپنی 2 شکلیں بنا رہے ہیں. یعنی کہ حالت رفع میں تو پیش کے ساتھ ہے، لیکن نصب اور جر میں یہ زبر کے ساتھ آتے ہیں. یعنی کہ یہ زیر قبول نہیں کرتے، تو ان کو کہتے ہیں غیر منصرف اسما. وہ منصرف تھے، یہ غیر منصرف ہیں. اس کی کچھ تفصیل ہے. ان اسما پر تنوین نہیں آتی، جیسا کہ ہم نے دیکھا ان کے 2 زبر 2 پیش 2 زیر نہیں آتے. حالت جر میں یہ زیر قبول نہیں کرتے. اب دیکھ رہے ہیں کہ زیر نہیں ہے، لیکن 2 جگہ ہیں، 2 مقام ہیں، 2 قواعد ہیں جن کی وجہ سے یہ زیر قبول بھی کر لیتے ہیں. وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کبھی مطالعے میں آیات میں آ جائے تو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، عربی زبان میں کون سے اسما غیر منصرف ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کا براہ راست کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ کہہ دو کہ یہ اسما ہیں. تو ان کو سمجھنے کے لیے کچھ گروپس بنائے ہوئے ہیں. تو ان گروپس کو اگر میں پہچان لیا، اب ظاہر ہے بڑی تعداد ہوتی ہے اسما کی، جبکہ 13% ہے، تو ان گروپس کو ہم نے پہچان لیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جب بھی ان گروپس میں سے کوئی اسم آئے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ غیر منصرف ہوگا. یعنی کہ اس کی حرکت جو ہے سنگل ہوگی اور وہ حالت نصب اور جر میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں، یعنی کہ 2 شکلوں میں ہوگا. وہ گروپس کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام. اکثر نام، ٹھیک ہے، انبیاء کے اکثر نام جو قرآن حکیم میں بھی آئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدم، آدم علیہ السلام کا نام، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، داؤد، سلیمان، یونس، یوسف، ایوب. یہ وہ نام ہے جو کہ اب دیکھتے ہیں اور سنگل حرکت سے دیکھتے ہیں. تو ان کے ہمیں پتہ چلا کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام غیر منصرف ہوتے ہیں، لیکن اکثر ہیں، استثناء موجود ہے. جیسے کہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح، محمد. یہ جتنے بھی نام آتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں تنوین کے ساتھ، یعنی کہ سارے نام نہیں لیکن اکثر نام جو ہے انبیاء کے غیر منصرف ہوتے ہیں. دوسرا گروہ ہے عربی کے مؤنث اسماء اعلام، جیسے کہ خدیجۃ، عائشۃ، حفصۃ، فاطمۃ، زینب. یہ خاص نام ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ہیں وہ غیر منصرف یعنی کہ سنگل حرکت پر ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد مردوں کے نام جو گولتا پر ختم ہو، جیسے کہ اسامۃ، طلحۃ، حذیفۃ، معاویۃ، حمزۃ. اسی طرح چوتھا گروہ ہے مردوں کے وہ نام جو الف نون پر ختم ہو، عثمان، عدنان، سلمان. اس طرح کے جتنے بھی نام ہیں جو ہم کہتے ہیں، یہ دیکھیں عثمان، عدنان، سلمان، یہ نون پر ختم ہو. اور بھی ہوں گے الف نون پر ختم ہونے والے، وہ جتنے بھی ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. فرشتوں کے نام قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں جبریل، میکالو، میکائل بھی کہتے ہیں، میکالو ہی آیا ہے قرآن میں. ہاروت و ماروت، یہ بھی سورہ البقرہ میں ان دونوں فرشتوں کا ذکر ہے. یہ دیکھیں اب سنگل حرکت یعنی کہ غیر منصرف اسماء میں سے ہی ہیں. ایک اور گروہ ہے شہروں اور ملکوں کے نام، مثلا مکہ، پاکستان، مصر، بابل، لاہور. جتنے بھی شہر اور ملکوں کے نام ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ شکلیں ہوتی ہیں، کچھ وزن ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ایک تفصیل ہے اس کی. میں مختصر، جیسے اکبرو ایک وزن ہے نا، اس طرح کے بھی آتے ہیں جو کہ بہت سارے ہیں.
ان میں بھی یہ غیر منصرف آتے ہیں۔ اچھا، کچھ ہوتے ہیں متفرق اسما، مثال کے طور پر فرعون، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اسی طرح آیا ہے سنگل حرکت کے ساتھ۔ حامان، قارون، ابلیس، جہنم، یہ بھی ایسا اسم ہے جو کہ سنگل حرکت کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ متفرق بھی ممکن ہے اور ہوں، جس کو اگر ہم دیکھیں کہ ان کیٹیگریز میں، ان گروہ میں نہیں آ رہا، تو ہم یہی سمجھیں گے یہ متفرق اسماء میں سے ہے جو قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا، وہ سنگل حرکت ہو سکتا ہے، غیر منصرف ہو سکتا ہے۔ اب یہ 13% ہو گئے، 85 پہلے تھے، 13 یہ، کتنے ہو گئے؟ 98۔ بقایا جو رہ گئے وہ کیا ہیں؟ بہرحال جتنے کم ہی ہیں لیکن پہچان بھی آسان ہے ان کی۔ حاذا، 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 ذالکا، 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 یہ بھی اسماء ہیں۔ الذی، 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 یہ اسماء اشارہ کہلاتے ہیں، یہ اسماء موصولہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال اس تفصیل میں یہ بھی اسماء ہیں، اور بھی ہیں اسی طرح کے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ پہلی بات تو ان کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ تو ایک فرق ہم نے دیکھا، اچھا یہ 2% ہے، بقایا 2%، 2% بھی اچھی خاصی تعداد ہے ویسے، لیکن آپ اندازہ کریں 85% تنوین میں کے ساتھ اور 13% جو ہے غیر منصرف یعنی کہ سنگل حرکت کے ساتھ، اس کے بعد بقایا 2% یہ۔ تو اور ان کی شکل میں بھی ہم نے دیکھا ہوگا کہ حالت رفع میں ہو، نصب میں ہو یا جر میں ہو، یہ ایک ہی شکل لے کر آتے ہیں، ان کی شکل میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور ان کو کہتے ہیں مبنی اسماء۔ اچھا ایک چیز، ان اسماء کی کوئی خاص علامت نہیں، خاص علامت نہیں ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ سارے حاذا حاذا اور الف پہ ختم ہو رہا ہے، نہیں، یا کاف زبر پہ ختم ہو گیا تو یہاں پر یا ساکن پہ ختم ہو گیا، کوئی خاص علامت نہیں جس سے پہچانے کہ یہ مبنی اسماء ہے، بس یہ کہ رفع نصب جر میں یہ ایک ہی شکل رکھتے ہیں۔ اچھا یہ ساری بحث جو تھی وہ اعراب کی بحث تھی۔ اعراب اسم کی وہ 4 چیزوں میں سے ایک ہے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے، جب تک ہم ان کو نہیں سمجھیں گے اسم کو نہیں سمجھ پائیں گے، پہچان نہیں کر پائیں گے۔ اعراب ایک ہے، دوسرا ہے جنس کے اعتبار سے، وہ بھی ہم نے سمجھ لیا ہے، تیسرا عدد کے اعتبار سے یعنی کہ واحد نصب، واحد تثنیہ اور جمع، یہ بھی ہم نے سمجھ لیا ہے، ہم دہراتے رہیں گے۔ چوتھی چیز وسعت کے اعتبار سے کہ اسم خاص ہے یا عام ہے، یعنی کہ نکرہ ہے، خاص کہتے ہیں معرفہ کو، یعنی عام کو کہتے ہیں نکرہ کو، تو یہ بھی انشاءاللہ آئندہ کلاسز میں ہم سمجھیں گے۔ تو یہاں ہمارا الفاظ کی پہچان کا سلسلہ ختم ہوا، اب چلتے ہیں رواں ترجمے کی طرف، جلدی سے میں دہرا دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سودا کر لیا دنیاوی زندگی کا آخرت کے بدلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، اور اللہ عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کی مدد کی، اس کو پے در پے اس کے بعد رسول بھیجتے رہے سپورٹ کے لیے۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ بِالْبَيِّنَاتِ، ان سب سلسلے میں آخری نبی کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی طرف بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، عیسیٰ ابن مریم کو بھی بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے معجزات۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، مزید سپورٹ کے لیے ان کو جبریل امین بھی ان کے ساتھ تھے۔ أَفَكُلَّمَا، پس کیا جب کبھی جاءکم، تمہارے پاس آیا، رسول، کوئی رسول، بما، ساتھ جو، یعنی کہ جو لے کر آیا، لا تہوا، تم نہیں چاہتے، یعنی کہ نہیں چاہا، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، یعنی کہ تم نہیں چاہتے تھے، تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، اور استکبرتم، اور تم تکبر اختیار کرتے تھے۔ ففریقاً، اور ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو، کذبتم، تم جھٹلاتے تھے، وفریقاً تقتلون، اور تم ان میں سے ایک گروہ کو قتل بھی کرتے تھے، سنگین جرم۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور ان کا رویہ یہ تھا، یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں۔ بل لعنهم اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان کے دلوں پر، اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ اس کی وجہ یہ
बेकुफ्रहिम, उनके कुफ्र की वजह से, फ़क़लीलन मा युमिनून, बहुत कम है जो इनमें से ईमान लाते हैं। वलम्मा जाअहुमुल किताब, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं और किताब लेकर आ गए, ये कुरान करीम, और जब आ गए उनके पास किताब मिन इंदिल्लाही, अल्लाह के पास से, मुसद्दिक़न लिमा मअहुम, उसकी तस्दीक करती है जो उनके पास है, इनके तौरात। व कानू मिन कब्लु, और इससे पहले ये थे, यस्तफ्तिहू, दुआ करते थे फतह की, अलल्लज़ीना कफरू, लोगों से फतह हासिल करने की, कि वो जो कुफर करते थे, इनके काफिरों पर गलबे की दुआ करते थे। फलम्मा, पस जब तो आ गया, फलम्मा जाआ, पस जब आ गया, हम उनके पास, मा अरफू, जो पहचान लिया उन्होंने, कफरू बिही, फिर इनकार कर दिया उसका। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, बस अल्लाह की लानत है काफिरों पर, इनकार करने वालों पर। बेसमश्तरू बिही, बुरा है उन्होंने जो उसके बदले में सौदा किया, बेच दिया। अनफुसहुम, अपनी जानों का, अन यकफुरू बिमा, अन यकफुरू, के इनकार किया, बिमा, उसका, अंज़लल्लाहु, अल्लाह ने नाजिल किया, और बग़यन, जिद के साथ, बगावत करते हुए, अन युनज़्ज़िलल्लाहु, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक है इनका कि ये नबी हमारे पास क्यों नहीं आया, ये नाजिल वहाँ क्यों हुआ, एक जिद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह जिस पर चाहता है अपने फजल को नाजिल करता है अपने बंदों में से। फ़बाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, बस ये लौटे अब गज़ब पर गज़ब दुनियावी ज़िंदगी में। वलिल काफिरीन अज़ाब मुहीन, और आखिरत में काफिरों के लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। अल्लाह ताला हमें अज़ाब से महफूज फरमाए। यहाँ पर हमारा तर्जुमा मुकम्मल हुआ। वो अल्फाज जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, अरबी में जो इन आयात में आए हैं उनको जानते हैं। बैयनात, बैन का जब लफ्ज़ कहते हैं, बयान का लफ्ज़ कहते हैं, मुबैयना कहते हैं, ये सब उर्दू में इस्तेमाल कहते हैं। अय्यद, तायीद कहते हैं, मुइद कहते हैं, किसी की सपोर्ट के लिए कहते हैं तायीद करना। अनफुसकुम, नफ्स, निज़ाम तनफ़ुस वगैरह। इस्तकबर, तकब्बुर का लफ्ज़ हम जानते हैं। फरीक उर्दू में इस्तेमाल है। कज़्ज़ब, काज़िब, कज़्ज़ाब, तकज़ीब इस्तेमाल करते हैं। तक़्तुल, क़त्ल, ये तो आम लफ्ज़ है। कुलूब, कल्ब इस्तेमाल करते हैं। गल्फ़, जैसे गुल्फ़ुन आया, गलाफ उर्दू में कहते हैं, किसी कपड़े में किसी चीज़ को लपेटना, उसको गलाफ कहते हैं। लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ईमान का लफ्ज़ होता है। इंदा का भी, इंदी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। इंद तालिब, इंदुल्लाह, ये जितने भी हैं उर्दू अरबी मुहावरे हैं, उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। मुसद्दिक, तस्दीक, मिस्दाक, मुसद्दिका, इस तरह के हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मा जो है ये भी कहते हैं मा अहलो हयात, मायत, किसी का साथ होना। कब्ल का भी इस्तेमाल है। फतह का भी इस्तेमाल है। कुफ्र का भी इस्तेमाल है। आरफू में मारफत, उर्फ, मारूफ, पहचान के लिए आता है। इस तरह में मुश्तरी कहते हैं ना, ऐड आते हैं जो मुश्तरी, इश्तिहार देने वाला, इनके बेचने वाला, खरीदने वाला। यहाँ पे एक वजाहत भी लिख दी है, खरीदना बेचना दोनों मानों में यह आता है। मैं अक्सर ऐसे ही तर्जुमा कर रहा होता हूँ। अंदल्ला में नाजिल, बग़ियन, बागी, बगावत के लिए आता है। अला, अला का इस्तेमाल भी बहुत दफ़ा हम पढ़ चुके हैं। वही यशा में जो हमने पढ़ा, यशा, चाहत, जैसे कहते हैं अल्लाह ने चाहा, तो ये इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मशीयत हम इस्तेमाल करते हैं। गज़ब भी हम इस्तेमाल करते हैं। मुहीन, अहानत, तौहीन आमेज़, जैसे मैंने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्फाज की पहचान भी यहाँ मुकम्मल हुई, यानी कि हमारा सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ पढ़ा, सुना, समझा, उस पर अमल करने वाला बनाए और इसको हमारे निजात का ज़रिया बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग समझते हैं कि ये तरीक़ाकार आपके लिए मुफीद है, कुरान पढ़ना आसान हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सिलसिला जारी रहे, और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी मुस्तफ़ीद हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।